باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، بعد الیتیم کا ہے، بعد الیتیم کا ہے، جعفر کے سر پہ چھایا، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لے کر چلے ہے زخم دل میں لیے 72، لے کر چلے ہے زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے کم سنی میں، دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر، کربل کے بعد پایا، کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، ہائے لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، مل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے ہائے تربت سکینہ، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں، ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں، 40 سال بابا، 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، ہائے مولا ملا تھے تم کو تابوت بھی کفن بھی، مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی، بے غسل و بے کفن تھا، بے غسل و بے کفن تھا مقتل میں شیخ لاشا، باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر، رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر، کیا یاد آ رہا ہے،
क्या याद आ रहा है असगर का मुस्कुराना, बाकिर का आज उठा यसरब में है जनाजा, बाकिर का आज उठा यसरब में है जनाजा, बादल यतीम का है, बादल यतीम का है, जाफर के सर पे छाया, बाकिर का आज उठा यसरब में है जनाजा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات. First of all, allow me to extend my sincere condolences and tasliyat to all of you on the occasion of the shahadat of our fifth Imam, Imam Ahmad al-Baqir alayhi salatu wassalam. And before I commence today's majlis, it becomes important that I clarify and inform you about 2 or 3 points that become very important at this stage, that you need to realize and that you need to know. The first is that, counting today, I've got just 3 majlises left, 3 lectures left prior to the conclusion and the end of my contract. So Wednesday, Thursday and Friday. Friday, the majlis of shahadat of Muslim ibn Aqil would inshallah be my last majlis in this duration of my contract that I was with the Peterborough Jamaat. Having said that, in view of the fact that the end is nigh, there will be a short farewell speech that I would like to address the community members, which I will address tomorrow, that's on Thursday after the majlis. A short address of 5 minutes, 10 minutes as my parting speech before I leave the Jamaat. If you realize and if you recall, over the past few majalis, I had indicated one important point, and that was that coming close to the conclusion of my contract here, in the final majalis, I would be highlighting very important points that I need to leave behind with you, so that you can then take them forward with you. And I would be targeting important aspects about our aqaid, our beliefs, our usuluddin and furu'uddin over the past 6 years that I have discussed, so that the end part of my tenure over here, I present before you those
very important fundamental concepts, fundamental in terms of Usuluddin and fundamental in terms of Furu'uddin, before you, brothers and sisters. And so the 3 majalis that remain today, tomorrow, and the day after, Wednesday, Thursday, and Friday, the intention is to focus on the very important part of our religious existence in this world in our times, and that being the holy personality and the wujud muqaddas of our Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. So the final 3 majlis will be related to the 12th Imam. However, having said that, the first majlis, which is today's majlis, will be indirectly related to the 12th Imam, to Imam Zaman alayhi salam, and the remaining 2 majalis would be directly related to the 12th Imam. Today being the wafat and the shahadat of the 5th Imam, there are certain aspects about this personality and the entire family to which this personality belongs that I need to convey to you, and that is related to the entire family and personality of Imam Baqir alayhi salam as such. You see, one of the things that we need to realize when it comes to the entire family of the Ma'asumin, and you heard the very first ayat that I recited, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, we have made them the Imams, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, God says, they guide the people on our orders, on our command, بِأَمْرِنَا, our commands, our dictates. This entire family, the Imams, when they are guiding in their entire lives, and the Masumin, this lives that they've spent in this world, on some occasions in the past I have mentioned that if you were to summarize their entire lifestyle, you would find that all their activities in the life of this world could be encapsulated into 2 dimensions, into 2 fields, or into 2 fields of focus. These were the 2 fields of focus that the entire lives of all the Masumin could be classified if their activities were to be compartmentalized into groups. The first group would be of those activities which would be focused on embedding the religion of God upon the earth. They have come over here to embed the religion of God upon the earth, to make the people aware of the God's religion, aware of God and His religion. So one would be primarily focused, one group, their activities could be classified and compartmentalized into that group which was focused on embedding the religion of God upon the earth. And the second part of all their activities, if it could be compartmentalized into one compartment, would be the love and the protection that they had and accorded to the Shiites of the Ahlul Bayt. So all their activities would be one of these, either for the religion of God, or for the protection, or for the benefit, or for the welfare, or for the guidance of their Shiites. And this becomes a very important part of their lives. One part being of the second group is their love for their followers, their love for the Shiites, their love for the Shi'yan Amirul Mu'mineen or Shi'yan Ahlul Bayt. And this becomes a very important part for us, because with this concept in mind, we know there is somebody taking care of our backs. There is somebody who is so powerful to have a direct link with Allah subhanahu wa ta'ala, who is taking care of us, who is behind our backs, who is providing the support. And this is right throughout the time of the Holy Prophet. This entire family, when it comes to their followers, they've got a specific affinity. You heard that hadith of the eighth Imam, wherein he says that when he's talking about the characteristics of an Imam, he says the Imam loves you more than your own mothers and fathers love you. The spiritual parent of yours has more love and care for you than your biological parents may have for you. Whereas we know the love that a biological mother has for the child, Imam says that is nothing compared to what I care and love and feel affection for you as my follower, because you are spiritual children.
And because of this, you will find on numerous cases, like for this instance, that a person comes to Amir al-Mu'mineen alayhi salam, and Imam Ali alayhi salam is looking at signs of disturbance on his face. He doesn't look normal. So Imam says, what is wrong with you? And he says, yeah, Amir al-Mu'mineen, I'm not feeling well today. I'm feeling sick, I'm feeling down. As soon as he says this, he sees Imam Ali's face drop and signs of grief appear on his face. And he turns to Imam and says, Ya Amir al-Mu'mineen, what is it? What has happened? Have I disturbed you or something? He says, not that you intentionally have disturbed me, but whenever one of our Shiites come into trouble or face any problems or face grievance or are sorrowful, we ourselves become sorrowful for them. Inna lanafraha lifarahikum wa nahzunu lihuznikum. Whenever our Shiites become happy, we are happy. When they have good moments, we are happy for them. When they have celebratory events with themselves and something good happens to them, we feel good for them and happy for them. At the same time, if our Shiites become sad, they become grieving, they mourn, we become sad, we become grieving, we become mourn. And this becomes so important to understand the importance of this particular sentence of Amir al-Mu'mineen, because we've got a similar one that is related to us. See, this sentence was related to an Imam in relation to the Ma'mumin. This sentence was in relation to an Imam with respect to his followers. When he says, the Imam says, whenever my followers are happy, I am happy. When they are sad, I am sad. This was with respect to an Imam vis-a-vis his followers. But we also have a responsibility of us towards them. And this you've heard it so many times, specifically come the month of Muharram. When you find the Dhakirin, you find the ulama saying that our responsibility vis-a-vis the Ma'sumin is that, and the Ma'sumin have said, they've given us a criteria to identify who a true Shiite is. And they would say a true Shiite is one, إِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ فِي فَرَحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا. Our true Shiites are those that when we face some calamity, they feel sad and mourn. And when we are happy, they are happy. So now when we have that criteria for a Shiite to be called a proper Shiite, meaning that whenever they are sad, we are sad. Muharram, they are sad, the Ahlul Bayt, we are supposed to be sad. When they are happy, Eid Ghadir, we are supposed to be happy, Eid Ghadir. But it also works for them, meaning that they don't just expect us to be doing favors to them, or not favors. It's not just that they expect us to be harboring some responsibilities to them, whereas they don't have any responsibilities towards us. If they have told us that you will be our true Shiite when you will feel sad when we are sad, and you will feel happy when we are happy, similarly they say we've imposed this upon us as well, that when our Shiites are happy, we become happy, and when our Shiites are sad, we become sad. And their entire effort will always be to help out, to protect those who loved them. In the case of, there's a very interesting narration tradition in which a very old man, this is the time of the 10th Imam and the 11th Imam, those days. A very old man, around 75 years old, name was Abdul Rahman. Now this is categorically from believing from the Sunni. He was initially a Sunni. So he was asked that you were initially a Sunni, your name was Abdul Rahman. How is it that you've become the follower and you've started to believe in the Imamat of Imam Ali al-Naqi alayhi salam? How have you become the follower of the 10th Imam? He says, one incident changed me. I never used to believe in his Imamat, but one incident changed me. Now this incident, this Abdul Rahman was a person was of Isfahan, an inhabitant of Isfahan. He lived at the time of Mutawakkil Abbasi. Now Mutawakkil, you know, one of the most barbaric individuals from the Bani al-Abbas, Akfaru Bani al-Abbas. According to the tradition, it was the worst kafir from among the Bani al-Abbas. For some reason, this Abdul Rahman from Isfahan with a group of people managed to land up in the darbar of Mutawakkil. For some reason, he was taken over there with a group. Says, I was standing in the darbar, and while we were waiting for our turn to come, suddenly Mutawakkil sitting there, we saw him fly in a rage. He says, call Ali ibn Muhammad.
called Ali ibn Muhammad al-Naqi. So this person, Abdul Rahman, turns to one of the inhabitants of Baghdad and says, who is this Ali ibn Muhammad al-Naqi? That person says, this Ali ibn Muhammad al-Naqi is one of the individuals from the Alawi family. And this individual is the one whom the Rafidi, the Shiites, considered to be their Imam, the 10th Imam. And having said that, he continued further. He says, you know what, I have a feeling that Mutawakkil has called him so that he would kill him now. He intends to kill him. I said, all right, I have to see what is happening, who this man is, what has caused Mutawakkil, the Khalifatul Muslimin at that time, to fly into a rage so much that this individual, who was normally a part of the darbar of Mutawakkil and knows his demeanor, feels that he's going to kill Ali ibn Muhammad. He says, an announcement was made, call him. And short while later, I saw somebody coming inside. As he came inside, people separated to give him way. One group of individuals standing in a column over here, one in a column, and this individual. And as I saw him, his face looked muttaqi, pious, waqar, dignity. As he was moving, neither he looked right, neither he looked left, neither he was taken in by the glitter and dazzle of the darbar and the court of Mutawakkil, his eyes down in a humble manner, looking at the ground as he moved. And as soon as I saw him, this Abdul Rahman says, his love got embedded into my heart, got infused into my heart. Suddenly, for some reason, I began to like him. His love entered into my heart. And when I saw the piety that was overflowing and effusing from his face, a thought crossed into my mind. I said, this person should not be killed. Whatever they might say or what must be the reason, this person doesn't look to be the person who could be deserving to be killed. So he says, as that person, Ali ibn Muhammad, was coming from the gate and the entrance of the darbar, and from a distance I saw his demeanor, and I began to feel love imbibed into me for this individual. I began to pray into my heart. I began to pray to Allah, Allah protect this man from the shar of Mutawakkil. O Allah, save this man from being killed by Mutawakkil. O Allah, grace him with your protection. And all along I kept praying for him, and I saw this Ali ibn Muhammad keep coming, keep coming, keep coming. Now this Abdul Rahman, who was in Isfahan, was a very poor person, very impoverished, kind of a faqir person, always having problems with finances, very disturbed in terms of financial issues. Now he's saying, I started to pray for this man, and Ali ibn Muhammad started to come. Now Abdul Rahman is saying, as soon as the 10th Imam comes to a direction that is now straight before him, as he comes to a direction that is before Abdul Rahman where he's standing, he says, I saw Ali ibn Muhammad turn around to his right to look at me directly. He slowed down the pace of his mount, he looked at me, and he says, may God accept your prayers. Now I'm stunned, because in this entire darbar, suddenly this man who's being called by Mutawakkil in an infuriated state is now coming in. Everybody's eyes are on him, because they know he's regarded as the Imam of the Shiites. We have come from Iran. And all of a sudden, this person, as he comes directly opposite to me, he slows down his mount, turns to his right, looks at me in the eyes and says, may God accept your prayers. And then he continued. The Rahman is saying, he continued. He says, I pray to Allah that may He increase you in wealth, may He increase you in children, and may He grant you a long life. Having said that, he moved forward. But Abdul Rahman says, as soon as he looked at me and he said those words, the impact was so immense. The awe, the waqar, the dignity, the persona of Ali ibn Muhammad was so intense that Abdul Rahman says, I felt my knees weaken, my knees begin to wobble, I could not stand up, I fell down. As I fell down, my Iranian friends, the Isfahani friends who were with me, they held me and they says, what's wrong, Abdul Rahman, are you okay? And he says, everything is okay. I did not tell them, but I was in a state of shock. What I was praying for this man, he comes and selects me out of this entire congregation and tells me, may God accept your prayers, and then he does 3 prayers for me.
He says that incident takes place, Mutawakkil, Ali ibn Muhammad, whatever happens, he says, for some reason, Allah accepted my prayers, this person was not killed. I returned home and all of a sudden my life changed. Where I was poor, having to look for my next meal, all of a sudden my life goes up, my life goes downside up. My life changes 180 degrees. All of a sudden there was a barakat in wealth, to such a state that now that I'm 75 years old, I've got at least 1,000 dirhams in my house in cash. 1,000 dirhams is a massive amount. He says, this is the amount that I have in cash in my house. The properties that I've hired, the milkiyat that I've got, the assets that I've got outside is different. Only in my house I've got a cash. It's like somebody saying, I've got £1 million in my house in cash. I've got 1,000 dirhams in my house in cash. This is how rich I've become. And now I'm the father of 10 children, where I was not getting married because of lack of funds. I got married, I've got 10 children. And it's now that I'm living over here, my age is 75. All the du'as that man Ali ibn Muhammad did, which I now believe him to be the 10th Imam of the Shiites, because I have become a Shiite, all the 3 du'as of the Imam was accepted by God. He had said, may God increase you in wealth. Look at the wealth that I've got. May God increase you in children. I've got 10 sons. May God increase your lifespan. At 75, I'm enjoying my life. And this is how always it has been, that this family has always endeavored to help out those who love them, to help out those who support them, to help out those and guide them onto right path. This individual, one dua in his heart for the Imam, that may Allah protect him, got a response from the Imam in such a way that he got a good financial stability, he got a good domestic stability, he got a long life. At the same time, he was graced with the iman of the Ahlul Bayt, the belief of the Ahlul Bayt, which will help him out in the Akhirat. This is what the Quran says, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. We made them the Imams, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. They guide by our commands. Their work is to guide the people. Their work is to help their followers. Their job is the task is to support those who love them. And this is ajit that keeps going on. And this is how it actually works out. And it is not just with respect to the 5th Imam or the entire family. Even in today's time, this is what we need to understand. See, Quran says, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. My mercy encompasses everything. So when Allah is talking about His mercy and adhab, He says, my adhab reaches out to only a few people. But وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. But my mercy is all encompassing, encompasses everything. Ayatollah Bahjat says this. Marhum Ayatollah Bahjat says, remember your relation with this family is this in the current time with respect to Imam Zaman alayhi salam. See, we are indirectly now going into the topic of Imam Zaman. Ayatollah Bahjat says, in this life, in this world, and the era that you are in, your connection with the Ahlul Bayt is through this individual, the personality, the wudu, the muqaddas Imam Zaman ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Then he says something. He says, don't think they are ghafil of you, and don't ever doubt their love for you, because what you say, what you pray, before it reaches from your mouth to your ears, it reaches the ears of Imam Zaman alayhi salam. And then he gives a reason for it. Ajab, this is how. He says, what you speak out before it reaches your own ears, it reaches the ears of Imam Zaman alayhi salam. And then he says, the reason is what? He says, the reason is that your Imam is closer to you than your ear is to your mouth. The problem is we don't appreciate this. We're not able to get ourselves convinced of this fact. Those who get themselves convinced of this fact that what I speak out before my own ears hear those words are heard by Imam Zamana. This person, when he's convinced and he's got this conviction, his life will change. And that is why you find that Imam Zamana, when he's referring to this Rahmati wasi'at kulla shay, this verse of the Quran, where Allah says, my mercy encompasses everything. You know what he says? He says, Inna rahmat rabbi wasi'at kulla shay. He says, surely the rahmat of my Lord, Imam Zaman hadith,
It says, Inna rahmat Rabbi wasi'at kulla shay. Surely the rahmat of my Lord encompasses everything. Then he says one sentence, Wa ana tilka rahma. I am that rahmat. That God says, Wasi'at kulla shay. I am that rahmat. That means he in his time is the rahmat of God that encompasses everything. And in the time of the 8th Imam, it is the 8th Imam who's the rahmat of God that encompasses everything. And in the time of the 5th Imam, it is Imam Muhammad Baqir alayhi salam, who's the rahmat of God who encompasses everything in his mercy. This is what we need to understand. But the thing is that this is not disassociated to the life of this world. Today we are commemorating the shahadat of the 5th Imam. So while we've discussed this, let's one hadith. That 5th Imam is narrating certain instances that will take place on the day of judgment with respect to us. And there are numerous verses. There's one specific book by the name of Basharatul Mustafa li Shi'ati Ali al-Murtada. It's a Nafis book. Basharatul Mustafa. The Basharat, the glad tidings of Mustafa, of the Holy Prophet. Li Shi'ati Ali al-Murtada. For the Shiites of Imam Ali alayhi salam, Ali Murtada. That means glad tidings of the Holy Prophet to those who follow Ali ibn Abi Talib. And in that book, that entire book is about the glad tidings and the basharat that the Prophet has given to those who follow Amirul Mu'mineen. You who follow Amirul Mu'mineen, this is your benefit. This is your benefit. It's a huge book. It's a huge book. That entire book is about the hadith of the Holy Prophet addressed to people like you and me, in which he says, you who follow Ali ibn Abi Talib, these are the benefits that you will get. A huge book of hundreds of traditions. In this book and numerous other books, the 5th Imam is going on this tradition when he talks about how people will, the Shiites and the non-Shiites and those who believe in Ali and those who don't believe in Ali, when they're made to gather together. One aspect that takes place during this time is this. The riwayat goes that the Holy Prophet, when he went to Mi'raj, look, we're looking at what this family, the love of this family towards the Shiites and the followers who follow these individuals. It says on the night when the Holy Prophet went on Mi'raj, when the Holy Prophet went on Mi'raj, जब मेराज पे जब रसूल खुदा जाते हैं ना, तो एक मर्तबा जब गुफ्तगू होती है, बहुत बड़ी तुलानी गुफ्तगू थी, वो तो जो है वो इसका जिक्र जो है पहले भी हो चुका। बस एक मर्तबा जो है वो परवरदिगार आलम अपने हबीब से जो है महब गुफ्तगू है। रसूल खुदा जो है वो अपने परवरदिगार के साथ जो है महब गुफ्तगू है। रब्बी रब्बी कहा जाता है रसूल खुदा के ज़रिए से, अहमद अहमद कहा जाता है रसूल परवरदिगार आलम की तरफ से। बस एक मरतबा गुफ्तगू तमाम हुई, अब जो है वो रसूल खुदा का वक्त आ गया कि वो दुनिया में फिर लौट जाए, ज़मीन पर आ जाए। मेराज जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका। बस जिस तरह जैसे ही जो है वो रसूल खुदा निकलने वाले थे, तो एक मरतबा परवरदिगार आलम की आवाज़ आती है, ए मेरे हबीब। अब रसूल खुदा निकल ही रहे थे बरगश करने के लिए, रिटर्न होने के लिए, ज़मीन आने के लिए, कि एक मरतबा परवरदिगार आलम की आवाज़ आ रही, ऐ मेरे हबीब। अब ऐ मेरे अहमद, ऐ मेरे हबीब, एक मरतबा रसूल खुदा रुक जाते, लब्बैक या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, हाजिर गुलाम आपकी खिदमत में। कहते तुम जा रहे हो, मैं चाहता हूं कि जो है वो तुम्हें एक हदिया देती जाओ, या तुम जा रहे हो, मैं चाहता हूं तुम एक हदिया लेते जाओ, मांगो मुझसे, क्योंकि मैं आज तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार। परवरदिगार आलम तुम्हारे सामने ऐद कर रहा है, मोहम्मद अहमद मांगो जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा जो है कौल है, मेरा वादा है, मेरा अहद है। बस एक मरतबा रसूल खुदा जो है वो थोड़े निगरान होते, परेशान होते, तो परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ आती है, मेरे हबीब परेशान क्यों हो? तुमसे कहा ना मैंने, मांगो जो मांगना है, आज तुम्हें मैं निराश नहीं करूंगा, आज तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। ऐसे तो रसूल खुदा को कभी रसूल अल्लाह ने मायूस नहीं किया, लेकिन ये एक बयान करने का अंदाज है। तो रसूल खुदा कहते परवरदिगारा मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब परवरदिगारा आलम तो सब चीज़ को जो है वो इल्म रखता है, वो जानता है रसूल खुदा के दिल में क्या है, लेकिन सुनना चाहता है। तो परवरदिगारा तू तो सब जानता है, लेकिन मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तू तो जानता है तेरी कुर्बत मेरे लिए सबसे ज़्यादा, तेरी रिजवान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे एक दगदगा, एक फिक्र है। कहते बता मेरे हबीब क्या मसला है? कहते परवरदिगार क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लिए मुझे बहुत परेशानी,
بہت پریشان ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے پروردگار عالم کہتا ہے حبیب فکر نہ کر, تیری امت کا سلسلہ میں سنبھال لوں گا. تو ایک مرتبہ رسول خدا پوچھتے یا ربی کہ پروردگارہ کس طرح تو مسئلے کو سلجھا لے گا. تو ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے اے میرے حبیب تو تیرے امت کے ساتھ کھڑا رہ جا قیامت کے دن, اور صرف کہتے جا میرے لیے, اور مجھ سے صرف کہتے جا, تقاضا کرتے جا, سب بس جملے کہتے جا, امتی امتی. اے میرے پروردگارہ میری امت میری امت. اور تو جب بھی کہے گا نا امتی امتی, میں تجھے جواب دوں گا رحمتی رحمتی. اے میرے حبیب تو فکر نہ کر, میری رحمت ہے. اے حبیب میری فکر تیری فکر مت کر, میری رحمت ہے. تو بس کہتا جا پروردگارہ میری امت, اور میں تجھے جواب دیتا جاؤں گا میری رحمت تیری امت کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ حساس موقع پر, ہر حساس موقع پر جو ہے یہ پورا خاندان ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو, ہمیشہ اپنے فالوورز کو, ہمیشہ اپنے پشتبان, ہمیشہ جو اپنے شیعوں کے لیے جو ہے وہ محبت کرتا آ رہا ہے, اور ہمیشہ محبت کرتا رہے گا اور حفاظت کرتا رہے گا. دیکھیے کیا مسئلہ ہے, قیامت کا منظر ہے اور امت پریشان ہے, اور رسول خدا جو ہے اپنے لیے نہ مانگتے ہوئے ہمیشہ امت کے لیے مانگیں گے. اور خدا کہے گا کہ رسول اے میرے حبیب چونکہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے, تیری امت کو میں میری رحمت میں جو ہے وہ گھیرے میں لے لوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانچویں امام کی جو ہے نا ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ابھی پانچویں امام کی گفتگو جو ہو رہی ہے, شہادت کا شب ہے, شہادت کی شب, شہادت کا دن ہے جو ہمیں بیان کرنا ہے مولا کی شہادت کو. لیکن مسئلہ اتنا جو ہے وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں کہ جہاں وہ ہمیشہ ہماری بھلائی سوچتے ہیں, ہمیں حفاظت کرنے کے لیے سوچتے ہیں, لیکن جب مرحلہ آتا ہے ان کی طرف تو وہ ہر قسم کی پریشانیوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو سکے اور ان کے شیعوں کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھ سکے, شیعوں کی حفاظت ہو سکے. آج جو ہے وہ پانچویں امام کی شہادت کا دن ہے, تو ایک آدھ جملے سن لیجئے پھر جو ہے وہ آپ کی زحمت تمام. دیکھیے ہر امام جو ہے اپنے شہادت کے وقت, شہادت سے پہلے جو ایک وصیت نامہ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہر امام, اور ہر امام کی وصیت میں کچھ نہ کچھ جو ایک ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جو انسان جو ہے وہ درس لے سکتا ہے. پانچویں امام نے اپنی روایت میں بھی, اپنی وصیت نامے میں بھی اسی طرح جو ہے ایک وصیت نامہ چھوڑ گئے تھے. چھٹے امام کا نام امام صادق علیہ السلام کا نام, بس اس وصیت نامے کے ایک جملے کو اٹھا کے جو ہے مصائب کے منظر امام جو ہے وہ وصیت نامے میں کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جعفر, امام صادق علیہ السلام, اے میرے بیٹے جعفر, تجھے تو پتا ہے کہ ہمارے اسلام میں, ہماری شیعہ فقہ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جسم کا عضو جو ہے اگر جسم سے جدا ہو جائے تو اس کو پھر دفن کیا جاتا ہے. فقہ کا مسئلہ ہے, ہر توسیع مسائل میں ملے گا کہ اگر جو انسان کا ہاتھ مرتے وقت کٹ گیا ہو تو پھر جو ہے اسے دفن کر دیا جائے ساتھ میں. اب جو ہے وہ پانچویں امام چھٹے امام کو وصیت نامے کے ایک جملے میں لکھتے ہیں, تم تو جانتے ہو بیٹا کہ ہمارے فقہ میں انسان کا جسم عضو اگر جو جدا ہو جائے تو جو ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. میرے 2 دانت جو ہے وہ پہلے گر چکے تھے, انہیں میں سنبھال کے رکھا تھا اور فلاں جگہ پر رکھا ہوں. جب میری شہادت واقع ہو جائے اور تم مجھے قبر میں ڈالنا تو جو ہے یہ 2 دانتوں کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا. اب دیکھیں یہ جو ہے یہ خصوصی وصیت امام باقر علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام کو ہے. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے دانت کو رکھا جائے, وہ مشیت تھی, وہ کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ مولا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے 2 دانتوں کو جو ہے وہ میری قبر میں جو ہے میرے جسم کے ساتھ ڈال دینا. اب جو ہے وہ پانچویں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے, پانچویں امام جو ہے پانچواں امام دنیا سے جاتا ہے. وہ اب مجھے جانا اس منزل میں نہیں جانا کہ کس طرح واقع ہوئی, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جب بھی بنی العباس سے بنی امیہ کے آنکھوں کا کانٹا بن جاتا تھا نا یہ اہل بیت کے کوئی بھی فرد, تو پھر بس ایک ہی راہ نکلتی تھی, اور وہ راہ یہ تھی کہ بس اس کو دنیا سے, یہ شخص کو دنیا سے ہٹایا جائے, یا تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے. وہ زہر کا ذریعہ استعمال کیا گیا. ایک مرتبہ پانچواں امام دنیا سے گیا, اب چھٹا امام جو ہے اپنے پانچویں امام کے جنازے کو قبر میں ڈال رہے ہیں. اب سوچئے چھٹے امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن روایت بتاتی ہے سب سے بڑا مرحلہ, سب سے سنگین مرحلہ وہ تھا کہ جب
چھٹا امام نے وہ جو 2 دانت اٹھائے اور رکھنا چاہ رہے تھے، اب دل بھر آیا، ارے میرے بابا کے دانت، جسم تو میں رکھ لیا لیکن میرے بابا کے 2 دانت کو رکھنا ہے، یہ مرحلہ چھٹے امام کے لیے بڑا سنگین تھا۔ ارے میں کہوں گا مولا آپ کے تو صرف 2 دانت تھے نا بابا کے، ارے دانت جو نارمل طریقے سے گر چکے تھے، ارے ذرا آ کے اپنے جد بزرگوار کو دیکھیں امام سجاد کو کربلا میں، ارے جب جبرائیل کی آواز گونجی نا قد قتل الحسین بکربلا، ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ میرا بیمار امام عصا کا سہارا لے کے گودال قتل گاہ کی طرف جاتا ہے، جب گودال قتل گاہ کی طرف گیا تو دیکھا ارے بے سر کا لاشا میرے بابا کا پڑا ہے، لیکن جیسے لاشے کو دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ چوتھے امام کی نگاہ مولا کے ہاتھ پر پڑی، مولا حسین کے ہاتھ پر پڑی، ارے کیا دیکھا، ارے میرے بابا کی ایک انگلی غائب ہے، میرے بابا کی ایک انگلی کٹی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کیا ہوا، ارے شک آیا تھا جب لوٹنے آیا تھا، ایک مرتبہ مولا حسین کے ہاتھوں کو دیکھا، انگوٹھی کو دیکھا، نکالنا چاہا، بہت کوشش کرنے پر بھی جب انگوٹھی نہ نکلی، ایک مرتبہ ایک چاقو نکالتا ہے اور حسین کی انگلی کو کاٹ دیتا ہے۔ ارے انگوٹھی نہ نکل سکے تو انگلی تو نکل جائے پھر میں انگوٹھی کو نکالوں گا۔ ارے میرا چوتھا امام دیکھتا ہے میرے بے سر کے بابا کا لاشا اور ساتھ میں ہاتھ میں انگلی نہیں، ارے میرے بابا کی انگلی کہاں ہے؟ ارے یہاں جاتے ہیں کربلا کی زمین پر، وہاں جاتے ہیں گودال قتل گاہ میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ارے میرے بابا کی انگلی مل جائے تو ساتھ میں رکھ لوں جسم کے۔ اے میرے امام صادق آپ سوچئے امام سجاد پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن مولا صادق ایک بات آپ سے کہوں، آپ نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا نا، آپ نے یقیناً اپنے رخسار کو اپنے بابا کے رخسار پر رکھا ہوگا، مستحبات کو انجام دی ہوگی، دعائیں پڑھی ہوگی، پھر ایک مرتبہ اپنے بابا کے جسم کو، ان کے رخ کو، ان کے چہرے کو جو ہے وہ قبلہ نشین کیا ہوگا، قبلہ رخ کیا ہوگا۔ ارے ہائے میرا امام سجاد، ہائے میرا امام سجاد، جب بنی اسد کے قبیلے والے پریشان تھے کہ کس کا لاشا کون سا ہے، ایک مرتبہ امام سجاد آتے ہیں، ایک جو ہے وہ سب کی لاشے کی شناسائی کرتے ہیں، ایک لاشے پر آتے ہیں، ارے سر پیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بابا حسین۔ ایک مرتبہ قبر بنائی گئی، مولا سجاد سب سے کہتے کوئی نزدیک نہیں آئے گا، میں میرے بابا کو جو ہے وہ قبر ڈالوں گا، لٹاؤں گا، ہاتھوں میں لیا بابا کو، قبر میں گئے، اب بڑی دیر ہو گئی، مولا سجاد نکل نہیں رہے، امام سجاد جو ہے وہ قبر سے نکل نہیں رہے، بنی الاسد والے پریشان، ارے ایسا تو نہیں کہ مولا سجاد جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے ہو۔ اب 2-3 لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اب جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے میرا امام سجاد سر پکڑے ہوئے جو ہے گریا کر رہا، اور گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے لبوں کو جو ہے وہ جھکاتے ہیں، امام حسین کے کٹے سر کے کٹی گردن کی رگوں پر رکھتے ہیں، ہائے میرا بابا حسین، سر تو تھا نہیں، ایک مرتبہ خود ہی باہر نکلتے ہیں، خود ہی مٹی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ قبر کے باہر بیٹھتے ہیں اور ایک جملہ لکھتے ہیں، اس جملے کا پہلا حصہ سنیے گا، دوسرا حصہ کلیجہ پھٹ جائے گا، لکھتے ہیں ہذا قبر الحسین ابن علی، اپنی انگلیوں سے زمین پر لکھتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا امام سجاد کچھ لکھ رہے ہیں، آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا، امام لکھتے ہیں ہذا قبر الحسین ابن علی، پھر ایک جملہ اضافہ کرتے ہیں الذی قتل عطشانا، ارے یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کر دیا گیا، جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا، ہائے حسینہ، ہائے محمد، ہائے باقرہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. مات حسين.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72 لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72 دیکھا ہے کم سنی میں دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر کربل کے بعد پایا کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے مل کر بنا رہے تھے ہے تربت سکینہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں 40 سال بابا 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر زکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر کیا یاد آ رہا ہے کیا یاد آ رہا ہے اصغر کا
کا مسکرانا باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا حج اٹھا مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی بے غسل و بے کفن تھا بے غسل و بے کفن تھا مقتل میں شیخ لاشا باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا حج اٹھا بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ ہے باکر کا حج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا حج اٹھا سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مومنین نازنی مجلس مرحوم امیر علی بھائی محمد علی مومنین نازنی مجلس مرحوم امیر علی بھائی محمد علی میگزی ના વારીસો તરફથી મરહુમ અમીર અલીભાઈ મેઘજી ના ઇસાલે સહાબર થે મરહુમની 12 માસિકની મજલિસ રાખવામાં આવેલ હતી તેમજ કુલ મરહુમીનના ઇસાલે સહાબર થે પણ તેમજ આજની મજલિસ બંદે ખુદા તરફથી મરહુમ અલીભાઈ રજબ અલી પ્રધાન ફેમિલીના મરહુમીન પંજવાની ફેમિલીના મરહુમીન મમદાની ફેમિલીના મરહુમીન તથા કુલ મરહુમીનના ઇસાલે સહાબરથી રાખવામાં આવેલ હતી તેમજ આજની મજલિસ મમદાની ફેમિલી તરફથી મરહુમા સિકીનાબાઈ બિનતી કારાવલી મરહુમા લેલાબાઈ મુહમ્મદ હુસૈન લાલજી મરહુમા કનીઝબાઈ બિનતે શરીફ માવજી વાલજી તથા કુલ મરહુમીનના ઇસાલે સહાબરથી રાખવામાં આવેલ હતી સર્વેને દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે કુલ મરહુમીનના ઇસાલે સહાબરથી એક સૂરે ફાતિહા અલ-ફાતિહા બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ زیارت عاشورہ اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة النساء العالمین السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم
برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بأن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمول لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه منك اللعنة وأبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابحهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشياة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Momineen program at our Hussein Islamic Center on HIC TV, Thursday 30th of July 7:30 p.m. Recitation of Surah Yasin followed by recitation of Dua Komel, Majlis by Sheikh Shahnawaz Sahib followed by Ziyarat-e-Warisa and Ziyarat-e-Ashura. Friday 31st of August is the Shahadat Majlis of Hazrat Muslim ibn Aqil alayhi salam. Momineen, the program commences at 7:30 p.m. with Marshia Khani, followed by Wafat Majlis by Sheikh Shahnawaz Sahib, thereafter Matam, followed by Ziyarat. Iltimas-e dua, Khuda Hafiz.